نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن قبل انڈیا نے پہلگام کے واقعہ کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا۔ حالانکہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ذمہ داران اس بات کا انکار کرتے رہے کہ اس پہلگام کے واقعہ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ انڈیا پاکستان حملہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، بہانہ بنا رہا تھا، انڈیا پاکستان کو دنیا کے نقشہ سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا یہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان میں گھس کر تمہیں ماریں گے، کیونکہ اس کو اپنی 14 لاکھ فوج پر بڑا تکبر ہے، اس کو اپنے رافیل طیاروں پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو اپنے S-400 ڈیفنس سسٹم پر بڑا ناز تھا، کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس گائے کے پوجنے والے کو، اس گائے کا گوبر استعمال کرنے والے کو اور اس گائے کا پیشاب پینے والے کو کیا پتا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ کہ فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہوا کرتی ہے۔ انڈیا نے 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات کو پاکستان پر فضائی حملہ کر دیا اور اپنے 70-80 جہاز استعمال کیے۔ پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی پاک آرمی نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا کے 3 رافیل طیاروں کو تباہ کر دیا، جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد انڈیا نے دوسرے دن پاکستان میں ڈرون حملہ کیا، سارا دن ڈرون بھیجتے رہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں میں خوف و خراش پھیلایا جائے۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کا حوصلہ بلند ہوتا گیا، کیونکہ ایک مسلمان تو شہادت کی تمنا کیا کرتا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں کیا کرتا ہے۔ انڈیا نے جو حملہ کیا وہ مجدوں پر کیا، 3-4 مجدوں کو شہید کر دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ اس نے سول آبادی پر حملہ کیا، اور اس کے بعد انڈیا نے 10 مئی کی رات کو بھی پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کیا۔ پھر پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پاکستان کے ذمہ داران نے، پاکستان کے سپہ سالار نے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے حوصلے سے، تدبر سے، صبر سے کام لیا اور پھر انڈیا کا جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا، جس کا معنی یہ ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو وہ ڈر کر نہیں بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وہ جہاد کرتا ہے۔ اور پھر فالمغیرات صبحا، رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد حملہ کیا، اور پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر نے خود نماز پڑھائی اور ایک لمبی دعا کرائی۔ پھر انڈیا پر فضائی حملہ کیا گیا اور اس کے 26 ایئر بیسز کو تباہ کر دیا، انڈیا کے S-400 سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا، ان پر سائبر حملے کیے گئے، سائبر اٹیک کیا گیا، اور انڈیا میں ایسی تباہی ہوئی جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی رحمت سے پاکستان کو فتح مبین عطا کی اور عالم دنیا میں پاکستان کو عزت عطا فرمائی۔
میرے محترم بھائیوں، یہ جنگ صرف انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ایک طرف گائے کا پوجنے والا اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور انڈیا پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کی خود تباہی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان میں ایک ایسا ٹولہ بھی موجود ہے کہ جو منافقت والا کام کر رہا ہے، کہ جو جنگی حالات میں منافق کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کردار ادا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ انڈیا آئے گا، پاکستان کے منہ پر تماچا مار کر چلا جائے گا، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو نورا کشتی ہے۔ لیکن جب پاکستان جنگ جیت گیا تو پھر انہوں نے اپنے الفاظ بدل لے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان سے مقدم نہیں ہے، ہمیں ان سیاسی لیڈروں سے پہلے پاکستان مقدم ہے۔ ہم اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان ذمہ داران کو اور وزیر اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، اور پھر انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان نام نہاد لیڈروں کا نہیں، بلکہ اپنی فوج کا۔ فوج کی قدر غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، فوج کی قدر لیبیا، شام، یمن کے مسلمانوں سے پوچھو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاکستان کو فتح مبین عطا کی، اور عالم اسلام میں اور عالم دنیا میں پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو عزت عطا فرمائی۔